سامعین اکرام، اردو نگر یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج دن ہے اتوار کا اور تاریخ ہے 11 اکتوبر۔ اس وقت آرمینیا اور آذربائیجان کا تنازع جو ہے وہ خطے کے لیے انتہائی خطرناک تنازع کی شکل اختیار کر گیا ہوا ہے۔ گو کہ کل رشیا میں آرمینیا اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ نے آپس میں ملاقات کی اور رشین وزیر خارجہ کے ساتھ مل کر ایک امن معاہدے کا اعلان کیا، جس میں یہ طے پایا کہ کل کے دن کے حوالے سے یہ طے پایا کہ 12 بجے کے بعد دونوں ممالک کی افواج جنگ بندی کر دیں گی اور جنگ بندی کے بعد جس جگہ پہ ہیں وہیں پہ رہیں گی۔ اس دوران جو زخمی ہیں، جو اموات ہو چکی ہیں، ان اموات کو اور زخمیوں کو ٹھکانے لگایا جائے گا۔ لیکن یہ جنگ بندی زیادہ دیر قائم نہیں رہی۔ 1 گھنٹے کے اندر ہی دونوں فریقوں نے، آرمینیا اور آذربائیجان نے، ایک دوسرے پہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ انہوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ سامعین اکرام، آرمینیا اور آذربائیجان کا تنازع ہے کیا؟ بنیادی طور پہ یہ 1922 سے لے کے 1992 تک USSR روس کا حصہ رہی ہے۔ جب 1992 میں روس افغان جنگ کے بعد ٹوٹنا بکھرنا شروع ہوا تو دیگر ممالک کی طرح آرمینیا اور آذربائیجان نے بھی اس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ ناگورنو قراباخ کا جو علاقہ ہے، جو آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان میں وسط میں واقع ہے، یہ آذربائیجان کا حصہ تھا، لیکن اس میں آرمینیائی نسل کے لوگ آباد تھے۔ 1988 میں یہاں پہ آرمینیا نے اپنی افواج داخل کر دی، ناگورنو قراباخ میں اپنی افواج داخل کر دی۔ 1988 سے 1992 تک آذربائیجان اور آرمینیا کی آپس میں جنگ ہوتی رہی، لیکن اس وقت آذربائیجان کی پوزیشن کمزور تھی اور آرمینیا نے وہاں پہ قبضہ کر لیا۔ گو کہ آبادی کے لحاظ سے آرمینیا کی آبادی اس وقت کوئی 35 لاکھ کے لگ بھگ ہے اور آذربائیجان کی آبادی اس وقت 1 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ اکثریتی مسلمان علاقہ ہے، لیکن مذہب وہاں پہ وہ مذہبی طور پہ کوئی ایسا نہیں ہے، سیکولر ریاست کہلاتے ہیں۔ اسی طرح آرمینیا بھی سیکولر ریاست ہے، لیکن عوام جو ہے وہ مذہب پہ بلیو کرتے ہیں، اور آذربائیجان کی عوام جو ہے وہ مسلم شیعہ اکثریت سے ہے، اور ترکی ہے، ایک طرف روس ہے اور ایک طرف آذربائیجان ہے، اور ایک طرف ایران واقع ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے عالمی سیاست نے ایک نیا رنگ لے لیا ہے۔ ترکی آذربائیجان کو سپورٹ کرتا ہے اور ترکی نیٹو کا حصہ ہے۔ روس وہاں پہ جو 8 ملکی اتحاد بنا ہوا ہے، روس آرمینیا کو سپورٹ کرتا ہے اور روس آرمینیا جو ہے اس 8 ملکی اتحاد کا حصہ ہے۔ اور ان ممالک کا یہ ہے، ان کا آپس میں یہ معاہدہ ہے، نیٹو کا بھی یہی ہے، اور ان 8 ممالک جو ملکی اتحاد ہے ان کا بھی آپس میں یہ طے شدہ اصول ہے کہ کوئی بھی باہر سے اگر ہمارے کسی اتحادی ساتھی پر حملہ کرے گا تو ہم سب مل کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن جب سے آرمینیا کی جنگ شروع ہوئی ہے تو روس نے اسے طفل تسلیوں پہ ٹالا ہے اور اسے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ ساتھ نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ جس علاقے میں جنگ ہو رہی ہے، ناگورنو قراباخ، وہ علاقہ آذربائیجان کا حصہ ہے، آرمینیا کا حصہ نہیں ہے۔ اب چونکہ اگر آرمینیا پہ آذربائیجان حملہ کرتا تو لازمی بات تھی کہ روس اس کا ساتھ دیتا، لیکن اب جو جس خطے میں جنگ لگی ہوئی ہے، ناگورنو قراباخ، وہ آذربائیجان کا حصہ ہے۔ ترکی نے اس موقع پر کھل کے آذربائیجان کا ساتھ دیا ہے، پاکستان نے کھلم کھلا آذربائیجان کا ساتھ دیا ہے۔ آذربائیجان وہ ملک ہے مسلم ممالک میں جس نے سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔ اب اسرائیل نے اس احسان کا بدلہ یہ دیا ہے کہ ڈرون، طیارے اور دیگر جدید اسلحہ آذربائیجان کو اس نے فراہم کیا ہے، جو اس جنگ میں اس کے کام آ رہا ہے۔ اور اس وقت تک اس اسلحے کے بلبوتے پر آذربائیجان نے اچھی خاصی آرمینیا سے ناگورنو قراباخ کا علاقہ چھین لیا ہوا ہے۔ 12-13 دیہات ہیں، 2-3 بڑے شہر ہیں، ان پہ آذربائیجان نے قبضہ کر لیا ہوا ہے۔ اب جنگ بندی کی جب یہ ہوا ہے تو جنگ بندی میں سراسر آذربائیجان کا نقصان ہے، اس کو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اب اسرائیل کا اس میں کیا مفاد ہے؟
اسرائیل کا ایک تو مفاد یہ ہے کہ وہ آذربائیجان سے تیل اور گیس لیتا ہے، دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں سے وہ ایران پہ نظر رکھ سکتا ہے۔ اگر وہ کھل کے آذربائیجان کے ساتھ معاہدہ کر لیتا ہے، کچھ ایسا کر لیتا ہے، تو ایران جو آذربائیجان کے بالکل ملحقہ ہے، تو اور اسرائیل کے ساتھ ایران کی پہلے سے نہیں بنتی، دو ہی ممالک ہیں جن کے ساتھ اسرائیل کی کبھی نہیں بنی اور آئندہ بھی کبھی نہیں بننے والی، ایک ایران ہے اور دوسرا پاکستان ہے۔ اب پاکستان تو دور ہے، لیکن ایران کی سرحد چونکہ آذربائیجان کے ساتھ لگتی ہے، تو وہ وہاں سے ایران کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے ایران کے صدر نے بڑی سختی سے تنبیہ کی ہے آرمینیا اور آذربائیجان کو کہ اپنی جنگ کو جلد از جلد سمیٹیں، ایسا نہ ہو کہ یہ جنگ علاقائی جنگ میں تبدیل ہو جائے، دو ملکوں کی جنگ ہے اور یہ خطہ قفقاز سے باہر نکل جائے یہ جنگ۔ اور اس نے یہ بھی اس بات پہ بھی تنبیہ کی ہے کہ آپ کا گولہ بارود جو آپ ایک دوسرے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اسے کوشش کریں کہ ایرانی سرحد کی طرف نہ آئے، ایرانی سرحد کے اندر نہ گرے۔ سامعین کرام، اب ہوگا کیا؟ اب جنگ بندی اگر آج پھر وہ اس کے بعد ان کا معاہدہ تو ہوا جنگ بندی کا، لیکن اس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے پہ خلاف ورزیوں کے وہ الزامات لگائے۔ اب اس سے آگے ترکی نہیں چاہتا، آذربائیجان بھی نہیں چاہتا کہ کسی طریقے جنگ بندی ہو، کیونکہ ان کو فائدہ ہے۔ آذربائیجان نے جنگ بندی کی دو ہی شرائط رکھی ہیں۔ ایک تو یہ رکھی ہے کہ جتنا بھی مقبوضہ علاقہ ہے اس سے آرمینیا کی فوج نکل جائے اور اس علاقے میں ہم اپنی مرضی سے حکومت قائم کریں۔ آرمینیائی نسل کے ہی لوگ حکمرانی کریں گے، لیکن ہماری مرضی کے لوگ وہاں پہ حکمرانی کریں گے۔ اب اس شرط کو آرمینیا نے پہلے ماننے سے انکار کیا تھا، جب فرانس، امریکہ اور روس تینوں نے مل کے ان کو جنگ بندی کے لیے کہا تو یہ شرائط ان کے ذریعے پیش کی گئی تھی، لیکن اس شرط کے ماننے سے وہ آرمینیا انکاری ہو گیا تھا۔ لیکن ابھی کل جو معاہدہ ہوا ہے یہ تو وقتی عارضی طور پہ جنگ بندی کی ہے، صرف اس لیے کہ لاشیں اور زخمی جو ہیں ان کو وہاں سے جگہ سے اٹھایا جائے، اور اس میں آرمینیا کو تھوڑا سا موقع مل جائے گا سنبھلنے کا، وہ سنبھلنے کی کوشش کرے گا۔ پاکستان نے اس جنگ میں کھل کے آذربائیجان کا ساتھ دیا ہے، اور آذربائیجان کا ساتھ دینے کی ایک وجہ ان کا آذربائیجان کے ساتھ وہ تعلق ہے۔ سب سے پہلے آذربائیجان نے جب آزادی کا اعلان کیا تھا تو دوسرے نمبر پہ آذربائیجان کو تسلیم کرنے والا ملک پاکستان تھا۔ اب آذربائیجان ہر پلیٹ فارم پہ وہ جو ہے ہر فارم پہ وہ پاکستان کی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، دیگر جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان کے حوالے سے پاکستان کی حمایت کرتا ہے، اور پاکستان نے اس حوالے سے اس کی بھی حمایت کی ہے، ترکی نے بھی اس کی حمایت کی ہے۔ اب پاکستان، ترکی، روس، آذربائیجان، چین، یہ بلاک بننے والا ہے، ایران، ان کو ملا کے یہ ایک بلاک بنتا نظر آ رہا ہے، جو امریکہ مخالف بلاک ہوگا، اور ان کی کوشش ہوگی کہ طاقت کا جو توازن، جو مسلم ریاستوں میں طاقت کا بگڑتا ہوا توازن ہے، اس کو بہتر کیا جائے۔ اس وقت مسلم ممالک کی قیادت جو ہے وہ عرب ممالک کر رہے ہیں، لیکن عربوں کا حال یہ ہے کہ وہ جب بھی ان کی تیل کی دولت ختم ہوئی تو وہ کسی نہ کسی جگہ پھر سے بکریاں چراتے ہی نظر آئیں گے، کیونکہ انہوں نے تیل کی دولت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ علوم و فنون، سائنسی علوم و فنون، یہ ایسی کوئی چیز جس سے دنیا کی قیادت کو اپنے ہاتھ میں رکھا جا سکے، انہوں نے نہیں کیا۔ تیل کی دولت پہ انہوں نے جم کے عیاشیاں کی ہیں، جیسے ہی تیل کی دولت ان سے ختم ہوئی تو وہ پھر سے بدوؤں کی طرح بکریاں اور بھیڑیں اور اونٹ چراتے ہی نظر آئیں گے۔ اب اس کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے جائیے کہ کیا ہوتا ہے۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔